السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ یو ایس الیکشن پر ایک ہم اسپیشل سیریز کرنے لگے ہیں، جس میں ہم 3 نومبر تک آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ یو ایس میں جو الیکشن ہو رہا ہے اس کا پروسیس کیا ہے، کیا خبریں آ رہی ہیں، کون جیت سکتا ہے، اور اس سے آپ کو بہت ساری معلومات بھی ملے گی، آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا کہ یو ایس میں الیکشن کس طرح سے ہوتا ہے، پاکستان کا الیکشن اور امریکہ کا الیکشن کس طرح سے مختلف ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ آسمان بھٹا صاحب ہیں۔ آسمان بھٹا صاحب کینیڈا کی یارک یونیورسٹی میں IR کے طالب علم ہے، اور نہ صرف طالب علم ہے بلکہ وہ وہاں کی جو پالیٹکس کہہ لے، وہاں پہ جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، سیاسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں پالیٹکس کو لے کر، اس میں کافی ان ہیں اور کافی زیادہ ایوارڈز بھی وہاں پہ ون کر چکی ہیں۔ تو آسمان بھٹا صاحب سے آج کی اس پروگرام میں، اس نشست میں ہم جانیں گے کہ کل امریکہ کے اندر ایک ڈیبیٹ ہونے جا رہی ہے۔ اب جیسے پاکستان میں سیاسی جلسے ہوتے ہیں، اسی طرح سے امریکہ میں ایک ڈیبیٹ ہونے جا رہی ہے۔ اس ڈیبیٹ میں کیا ہوگا، اس ڈیبیٹ کا کیا فائدہ ہوگا کسی بھی امیدوار کو، چاہے وہ ٹرمپ ہیں، چاہے وہ جو بائیڈن ہیں، یا وہ جو ڈیبیٹ ہے وہ کس طرح سے جو الیکشن کا رزلٹ ہے اس پر اثر انداز ہوگی۔ تو جی بھٹا صاحب۔ فیصل تارڑ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کروں گا، اور میں بڑا مشکور ہوں کہ مجھے آپ جیسے ایک جرنلسٹ، جو کہ نہ صرف ہماری قومی بلکہ بین الاقوامی سیاست کے اوپر بھی بڑی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ اور بڑی توجہ سے جو آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور ان پہ آپ جو ایکسپرٹ اپنا تجزیہ دیتے ہیں، مجھے آپ کے ساتھ ایک یہ پلیٹ فارم شیئر کرنے کا موقع ملا ہے۔ اور جہاں تک بات آپ کر رہے ہیں یو ایس الیکشنز کی، تو جی بہت اچھی بات ہے کہ یو ایس الیکشنز بھی ہمیں پاکستان میں اس طرح دکھانے چاہیے، اور اچھی قوموں سے اچھی چیزیں سیکھنی چاہیے، اور ان کے برے جو باتیں ہیں ان سے بھی ہمیں جو ہے وہ لیسن لرن کرنا چاہیے۔ تو آپ نے پریزیڈنشل ڈیبیٹ کا جس طرح ذکر کیا کہ وہ کل ہونے جا رہی ہے، تو بالکل پریزیڈنشل ڈیبیٹ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن جو ہیں ان کے درمیان 1.5 گھنٹے کی تفصیلی ڈیبیٹ ہوگی۔ اور یہ جس طرح ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ فرض کریں کہ کسی پارٹی کے لیڈر کا جلسہ ہوتا ہے اور وہ عوام سے مخاطب ہوتا ہے، لیکن جو یو ایس کی یہ جو پریزیڈنشل ڈیبیٹ ہے، اس میں یہ دونوں جو پریزیڈنٹ کے نامینیز ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن، یہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہوں گے۔ 1.5 گھنٹے کی اس ڈیبیٹ میں ایک ماڈریٹر بیٹھے گا جو کہ ایک صحافی ہوگا، اور جو پہلی ڈیبیٹ ہے اس میں فاکس نیوز کے ایک صحافی ہیں جن کا نام والیس ہے، یہ اس کو ماڈریٹ کریں گے۔ اور اس 1.5 گھنٹے میں دونوں جو کینڈیڈیٹس ہیں یہ اپنی اپنی پالیسی کے اوپر نہ ہی صرف تفصیلی جو ہے لوگوں کو تفصیل دیں گے، بلکہ ان دونوں کو موقع ملے گا کہ یہ ایک دوسرے کی پالیسی کے اوپر سوالات اٹھائیں، ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنائیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کی ذاتیات پہ اتریں۔ جیسے کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ٹرمپ نے حالیہ میں ہی جو بائیڈن کے اوپر ایک الزام لگایا کہ ان کے بیٹے نے رشیا اور چائنا، جو کہ امریکہ کے سخت مخالف ملک ہیں دونوں ہی، وہاں سے پیسے کمائے ہیں یا فائدے حاصل کر کے پیسے کمائے ہیں۔ اور بہت زیادہ جو وہاں کے ایکسپرٹس ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ جو بائیڈن کو ذاتی ہٹ ضرور کرے گا۔ یہ 1.5 گھنٹے کی ڈیبیٹ ہوگی، اور آپ کو اس بارے میں ایک بات اور بھی بتاتا چلوں کہ کرونا کی وجہ سے دونوں زیادہ جو بہت کم لوگ ان کو بٹھایا جائے گا، اور دونوں نامینیز ہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں اور جو بائیڈن ہیں، دونوں میں بہت فاصلہ رکھا جائے گا، جبکہ دونوں کو جو ایک عام طور پہ ہاتھ ملاتے ہیں دونوں کینڈیڈیٹس یوزلی، وہ اس بار نہیں ملائیں گے۔ اچھا بھٹا صاحب، خبریں یہ آ رہی ہیں کہ یہ جو ڈیبیٹ ہوگی اس کی ریٹنگ پہلے سے زیادہ ہوگی، اس کی ویورشپ پہلے سے بہت زیادہ ہوگی۔ یعنی پہلے ہیلری کلنٹن کا بھی الیکشن ہوا ٹرمپ کے ساتھ، تو اس میں بھی اچھی خاصی ریٹنگ تھی، لیکن اس کی بھی اچھی خاصی ریٹنگ ہوگی، بلکہ اس سے بھی زیادہ ریٹنگ ہوگی۔
تو ظاہر ہے اگر ریٹنگ ہوگی تو یہ چیز یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہاں کے لوگ کتنا زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں اس ڈیبیٹ میں. تو کیا اس ڈیبیٹ کی وجہ سے الیکشن کے رزلٹ پر کوئی اثر پڑے گا؟ یعنی کچھ لوگ بڑے پکے ہوتے ہیں جو ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ ہیں وہ انہی کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتے ہیں, کچھ جو ریپبلکن پارٹی کے ساتھ ہیں وہ انہی کے ساتھ ہی شاید رہیں, لیکن ڈیبیٹ کے بعد جب الزامات لگیں گے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا جو لوگ بے شک پکے بھی ہیں جو کٹڑ ہیں ان کا بھی نظریہ چینج ہوگا؟ دیکھیں, یہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا ہے یہ بہت بہترین نقطہ ہے سیاست کے حوالے سے. ہر ملک میں آپ کو تو پتہ ہے کہ ہر پارٹی کے یا ہر بڑے سیاستدان, ہر لیڈر کے کچھ ایسے جو فالوورز ہوتے ہیں جو کہ بغیر پالیسی کے بھی اس کے پکے ڈائی ہارڈ سپورٹر ہوتے ہیں, جس طرح کہ آپ نے نشاندہی دلائی ہے. لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر ملک میں جو میجر فیصلہ ہوتا ہے وہ ان لوگوں سے ہوتا ہے جو کہ اپنے فیصلے ہر الیکشن کے ساتھ تبدیل کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھتے رہیں کہ یو ایس میں کبھی ریپبلکن تو کبھی ڈیموکریٹ, کبھی ریپبلکن تو کبھی ڈیموکریٹ پارٹی کے سربراہ جو ہیں وہ پریزیڈنٹ رہتے ہیں. لیکن اس کا جو پریزیڈنٹ کے امریکہ میں الیکشنز ہوتے ہیں, اس کا جو میجر رول پلے کرتا ہے وہ پاپولر ووٹ, یعنی کہ عوام کے ووٹ, اس کو کس طرح الیکٹورل کالج میں بدل کے پریزیڈنٹ کو الیکٹ کیا جاتا ہے یا اس کا انتخاب کیا جاتا ہے, یہ سمجھنا یو ایس کے الیکشنز کے لیے بہت ضروری ہے. تو جیسے کہ آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکہ کی 50 ریاستیں ہیں, ہر ریاست کے کچھ قوانین دوسری ریاست سے مختلف بھی ہوتے ہیں. ہر ریاست کو جو کانگریس میں سیٹس ملتی ہیں اس میں اگر آپ ہر ریاست کی 2 سینٹ کی سیٹس ہوتی ہیں وہ جمع کر دیں تو ہر جو ریاست ہے اس کو اتنے الیکٹرز الاٹ کیے جاتے ہیں. یعنی وہاں پہ ڈائریکٹ الیکشن نہیں ہوتا ہے جیسے پاکستان میں ڈائریکٹ نہیں ہوتے, آپ ایم این اے اپنا چوز کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ پرائم منسٹر چوز کرتا ہے. اب مجھے یہ لگ رہا تھا اور کافی لوگوں کو یہ لگ رہا ہوگا کہ وہاں پہ ایک جانب جو بائیڈن کھڑے ہوں گے, ایک جانب ٹرمپ کھڑے ہوں گے اور لوگ ان کو ڈائریکٹ ووٹ کر رہے ہوں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اصل میں ہوتا ایسے ہے امریکہ میں کہ ہر پارٹی اپنے جو ان کے وفادار ہوتے ہیں وہ بطور الیکٹرز چوز کرتے ہیں. کسی ریاست میں جہاں پہ کانگریس کی زیادہ سیٹیں ہوتی ہیں اور سینٹ کی تو ہر ریاست میں 2 ہی سیٹیں ہوتی ہیں, تو جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ الیکٹرز کسی بھی ریاست کا جو نمبر ہے وہ اس کی کانگریس کی سیٹیں پلس جمع 2 جو کہ ہر ریاست میں 2 سینٹ کی سیٹیں ہوتی ہیں, وہ نمبر آف الیکٹرز ان کو ملتا ہے. اچھا, دونوں پارٹیاں ریپبلکن پارٹی بھی اور ڈیموکریٹک پارٹی بھی, دونوں پارٹیاں اپنے پارٹی کے وفادار بطور الیکٹرز چوز کرتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے جب کہ یہ ووٹنگ ہوتی ہے تو جو ووٹرز ہیں جو کہ عام عوام ہے وہ کیا کرتی ہے, وہ جو ووٹ دیتی ہے وہ الیکٹرز کو ووٹ ملتا ہے. ٹھیک, اب وہ الیکٹرز پھر بطور عوام کے وہ پریزیڈنٹ کو ووٹ دیتے ہیں. اور عام طور پہ تو جو ان سی بھی پارٹی زیادہ الیکٹرز جس کو زیادہ ووٹ ملتے ہیں, زیادہ الیکٹرز ہوتے ہیں, وہی جیتتی ہے. پر 2-3 الیکٹرز ہمیشہ ڈیفالٹر بن جاتے ہیں, یعنی کہ ان کو جو ووٹ ملتا ہے اس ریاست سے وہ بطور ان کو فار ایگزامپل آپ کر لیں کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے ملتا ہے, پر 2-3 الیکٹر اپنا ووٹ جو کہ ان کو مینڈیٹ ہوا ہوتا ہے ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے وہ ریپبلکن صدارتی امیدوار کو دے دیتے ہیں. جس وجہ سے آپ نے جس طرح پہلے بھی نشاندہی دلائی کہ ہلری کلنٹن کو زیادہ ووٹس ملے تھے, پر کیونکہ وہ ووٹس اتنے الیکٹرز نہیں مل سکے, ریاست کے جو نمبر آف الیکٹرز ہے وہ بہت میجر رول پلے کرتی ہے. اسی وجہ سے ہلری کلنٹن کے ووٹوں کی تعداد جو کہ عام عوام نے ووٹ دیے وہ زیادہ تھی, لیکن کیونکہ وہ الیکٹرز میں تبدیل ہو گئے اور الیکٹرز نے پھر آگے ووٹ دیا, اس لیے ہلری کلنٹن 2016 کا الیکشن. اچھا, ایک انتہائی ہے, میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. سوال یہ ہے کہ امریکہ جیسا معاشرہ جہاں پہ لوگ پاکستانیوں سے تو اچھے خاصے ایجوکیٹڈ ہیں, بلکہ پاکستان کو امریکہ کے ساتھ کمپیئر ہی نہیں کیا جا سکتا, وہاں پہ لوگ کارکردگی دیکھ کر ووٹ دیں گے کہ ٹرمپ نے یہ کیا ہے اور جو بائیڈن نے تو کچھ نہیں کیا, لیکن جو بائیڈن کا ویژن کیا ہے.
یا وہاں پہ اس لیے بھی ووٹ نہیں دیتے کہ کوئی کسی کو ذاتی الزام لگا دیتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ جو بائیڈن پہ یہ الزام ہے، اسی طرح سے وہ ٹرمپ پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ خواتین کو ہراس کرتا ہے، اور بھی ایشوز ہے. تو کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ ملیں گے، یا اس طرح کی جو بلیمز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بھی جو ووٹر ہے وہ ایفیکٹ ہوگا؟ کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ ہیلری کلنٹن کی دفعہ ایک میل کا ایشو ہوا تھا اور ہیلری کلنٹن پورا الیکشن ہار گئی تھی. تو یہ کس حد تک یہ چیز ضروری ہے کہ کارکردگی یا کریکٹر؟ دیکھیں، میرا جو اپنا پرسنل اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھی وہاں کے معاشرے میں بھی، بے شک کہ وہ وہاں پہ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، پر وہاں کی عوام بھی نہ صرف کارکردگی اور پالیسی کو بلکہ ان کی ذاتیات کو بھی بہت زیادہ مد نظر رکھتے ہوئے ووٹ دیتی ہے. جس طرح کہ آپ نے ابھی دوبارہ نشاندہی کرائی ہلری کلنٹن کے اوپر، ان کے اوپر نہ صرف ایک میل کا بلکہ ان کے اوپر ایک جھوٹا الزام فیک نیوز کے تھرو چائلڈ ٹریفکنگ کا بھی لگایا گیا، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کے ووٹس میں بہت کمی آئی تھی. اسی طرح ذاتیات میں دیکھا جائے تو پچھلے سال پچھلے الیکشن میں ٹرمپ کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک یہ بھی جھوٹی خبر پھیلائی گئی تھی کہ جو کرسچن طبقے کا جو ان کے جو مذہبی لیڈر ہیں، سب سے جو سربراہ ہیں پوپ، انہوں نے ٹرمپ کی حمایت کا اعلان کیا ہے. حالانکہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا. یہ خبریں کون پھیلا رہا تھا، کیسے پھیلائے گی، کس کو فائدہ کس کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور ان میں کتنا فائدہ کتنا نقصان ہوا، یہ تو ابھی کہنا اس کو حتمی شکل نہیں دی جا سکتی. پر یہ چیزیں چلتی ہیں، ذاتی ہٹ کیا جاتا ہے. جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس بار ٹرمپ جو ہیں وہ کافی ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ جو بائیڈن کو ذاتی ہٹ دیں گے. اسی طرح کیونکہ ذاتی ہٹ بھی ایک میجر رول پلے کرتی ہیں دوسرے جو نامنی ہے اس کے ووٹ کم کرنے میں اور اپنے پر. اچھا، اس ایپیسوڈ کا میرا آخری سوال، ابھی تک جو سرویز آ رہے ہیں ان کے مطابق جو بائیڈن زیادہ مضبوط ہیں، جو بائیڈن زیادہ ووٹ لے سکتے ہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی جو سرویز آ رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے جب پولنگ ہوگی اس کے بعد فائنل رزلٹ آئے گا، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون جیتے گا، ٹرمپ یا جو بائیڈن؟ دیکھیں، جیسے کہ آپ نے پہلے الیکٹورل کالج پہ سوال کیا، میرا خیال ہے اس کی اہمیت تو بہت ہوگی. بے شک جو بائیڈن کے زیادہ سپورٹر بھی ہوں، جیسے کہ سروے کہہ رہے ہیں، وہ الیکٹورل کالج میں کس طرح ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، ان کو کتنے الیکٹرز ملتے ہیں، ان میں سے کتنے ان کو آگے مزید ووٹ دیتے ہیں، یہ چیزیں بھی میجر رول پلے کریں گی. لیکن میری امید اور میرا خیال یہ ہے کہ جو بائیڈن اس بار ٹرمپ کو شکست دینے میں کامیاب رہیں گے. آسمان بھٹا صاحب، بہت شکریہ. ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی آپ سے وقت لیتے رہیں گے، بلکہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ مجھے ہر دن اس طرح سے اپنا قیمتی وقت دیا کریں تاکہ ہم خود بھی سیکھ سکیں اور لوگوں کو بھی سکھائیں کہ امریکن الیکشن کس طرح سے ہوتی ہیں. پھر جو خبریں آ رہی ہیں الیکشن کے حوالے سے، پھر یہ انتہائی اہم ایونٹ ہے، ایک بڑا ایونٹ ہے، ظاہر ہے وہ پوری دنیا پہ رول کرتے ہیں، سپر پاور ہے، ان کی وجہ سے پاکستان پہ اچھا خاصا فرق پڑتا ہے. اور پھر آپ چونکہ اچھا خاصا آپ کا ایکسپوجر ہے، آپ ان ساری چیزوں میں ان رہے ہیں. اب سوشل میڈیا پہ ایک بڑا ایشو ہے، سوشل میڈیا پہ یہ ایشو ہے کہ ہر کوئی سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوتا ہے، اپنا انالیسس کر رہا ہوتا ہے اور لوگ انفارمیشن لینے کے لیے آتے ہیں، لیکن وہ بیچارے جھوٹ سن کے اور غلط خبریں سن کے نکل جاتے ہیں. تو چونکہ ماشاءاللہ آپ اچھا نالج رکھتے ہیں، تو لہٰذا میں آپ سے ضرور درخواست کروں گا کہ آئندہ بھی آپ وقت دیا کریں، اور آپ کا بہت شکریہ.